رکن ہے۔ کہنے لگے ایک لڑکے کے بارے میں کہ مولانا یہ لڑکا بدت گیا تھا اور یہ پچھل گیا تھا اور بالکل آنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن قیمتی لڑکا تھا، ذہین تھا، فکر ہوئی تو اسے بنایا گیا، سمجھایا گیا۔ خود انہوں نے کہا کہ میں نے آدھا آدھا پارا سننا شروع کیا کہ نہیں تم مجھے سناؤ۔ وہ رکن ہے، مدرسے سے باہر ہے، مدرسے کے متعلق ہے، لیکن مدرسے سے باہر اکثر و بیشتر ان کے اوقات گزرتے ہیں، مدرسے کی نگرانی کے طور پر وہ آتے ہیں، لیکن کس درجہ انہوں نے خیال کیا ہے کہ ایک ایک بچے کو منایا جاتا ہے۔ کبھی بچہ روزگار ہو کر کے بات کرتا ہے، کبھی بچہ بھاگ جاتا ہے، راز اختیار کرتا ہے، لیکن اسے منایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے۔ بعض مرتبہ تو پیشانی کی رگیں پھولنے لگتی ہیں، اور کیوں پھولتی ہیں جانتے ہیں؟ ایک خواہ نکالنے کے چکر میں دماغ پھٹنے لگتا ہے، ایک خواب نکالنے کے چکر میں دماغ پھٹنے لگتا ہے، ایک بات نکالنے کے چکر میں زبان درد کرنے لگتی ہے اور حلق سوکھنے لگتا ہے۔ ایسے ہی نہیں ہے، اس مقام تک پہنچے ہیں، اور جانتے ہیں کہاں تک پہنچے ہیں؟ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کئی طلبہ نیچے نہ اترے، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حامل القرآن حامل لواء الاسلام فمن اکرمہ اکرمہ اللہ ومن اہانہ فعلیہ لعنۃ اللہ۔ جس کا مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے جو قرآن کو سینے کے اندر محفوظ کیا ہے، انہوں نے اسلام کے جھنڈے کو اٹھایا ہے۔ حامل القرآن حامل لواء الاسلام، یہ حافظ قرآن لواء اسلام یعنی اسلام کے جھنڈے کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ فمن اکرمہ اکرمہ اللہ، جنہوں نے ان کا اکرام کیا، انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا، محبت کی نگاہ سے دیکھا، انہوں نے اللہ کا اکرام کیا، اللہ کی تعظیم کی۔ اور یاد رکھیں جنہوں نے ترچھی نگاہ سے انہیں دیکھا اور نگاہ تنگ سے انہیں دیکھا تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ اس مقام تک پہنچے ہیں، نگاہ تنگ سے نہ دیکھ اس کی الہی کو، یہ بے گناہ ہے سرمایہ گنہگاری۔ لہذا جب یہ اتنے عظیم ہے تو جس چہار دیواری میں یہ پڑھتے ہیں وہ چہار دیواری کتنی محترم ہے، اور جن اساتذہ سے علم حاصل کرتے ہیں وہ اساتذہ کتنے قابل ستائش ہیں، قابل تعریف ہیں، لائق احترام ہیں۔ اللہ رب العزت ان میں سے ہر ایک کی قربانیوں کو بے حد قبول فرمائے اور اپنی شایان شان بدلہ عنایت فرمائے۔ حضرت مولانا اسلام الحق صاحب مقدس اللہ العالی ابھی بھی تشریف رکھ رہے ہیں، بیان ان کا ہو چکا، لیکن حضرت مفتی صاحب کا بھی بیان سماعت کیا، اور پھر اس کے بعد ان طلبہ کے سروں پر دستار بھی باندھی اور انہیں محبت کی نگاہ سے دیکھ بھی رہے ہیں۔ جس طریقے سے آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ منظر عوام کے لیے خوشنما ہے، نہیں، بلکہ خواص کے لیے اور علماء کے لیے بھی یہ منظر قابل فخر ہے، خوشنما ہے، قابل رشک ہے۔ اللہ رب العزت ہم میں سے ہر ایک کی اولاد کو حافظ قرآن بنائے، اور حافظ قرآن بنانے کی فکر ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما دے، عالم دین بنانے کی فکر ہم میں سے ہر ایک کے دلوں کے اندر پیدا فرما دے، اس کی اہمیت کو ہمارے دل کے اندر جاگزی فرما دے، اس کی قیمت کو ہمیں سمجھا دے۔ باری تعالیٰ نے ہمارے لیے ہے۔ کہنے لگے ایک لڑکے کے بارے میں کہ مولانا یہ لڑکا بدت گیا تھا اور یہ پچھل گیا تھا اور بالکل آنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن قیمتی لڑکا تھا، ذہین تھا، فکر ہوئی تو اسے بنایا گیا، سمجھایا گیا۔ خود انہوں نے کہا کہ میں نے آدھا آدھا پارا سننا شروع کیا کہ نہیں تم مجھے سناؤ۔ وہ رکن ہے، مدرسے سے باہر ہے، مدرسے کے متعلق ہے، لیکن مدرسے سے باہر اکثر و بیشتر ان کے اوقات گزرتے ہیں، مدرسے کی نگرانی کے طور پر وہ آتے ہیں، لیکن کس درجہ انہوں نے خیال کیا ہے کہ ایک ایک بچے کو منایا جاتا ہے۔ کبھی بچہ روزگار ہو کر کے بات کرتا ہے، کبھی بچہ بھاگ جاتا ہے، راز اختیار کرتا ہے، لیکن اسے منایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے۔ بعض مرتبہ تو پیشانی کی رگیں پھولنے لگتی ہیں، اور کیوں پھولتی ہیں جانتے ہیں؟ ایک خواہ نکالنے کے چکر میں دماغ پھٹنے لگتا ہے، ایک خواب نکالنے کے چکر میں دماغ پھٹنے لگتا ہے، ایک بات نکالنے کے چکر میں زبان درد کرنے لگتی ہے اور حلق سوکھنے لگتا ہے۔ ایسے ہی نہیں ہے، اس مقام تک پہنچے ہیں، اور جانتے ہیں کہاں تک پہنچے ہیں؟ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کئی طلبہ نیچے نہ اترے، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حامل القرآن حامل
لواء الاسلام فمن اکرمہ اکرمہ اللہ ومن اہانہ فعلیہ لعنۃ اللہ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے جو قرآن کو سینے کے اندر محفوظ کیا ہے، انہوں نے اسلام کے جھنڈے کو اٹھایا ہے، حامل القرآن حامل لواء الاسلام، یہ حافظ قرآن لواء اسلام یعنی اسلام کے جھنڈے کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ فمن اکرمہ اکرمہ اللہ، جنہوں نے ان کا اکرام کیا، انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا، محبت کی نگاہ سے دیکھا، انہوں نے اللہ کا اکرام کیا، اللہ کی تعظیم کی۔ اور یاد رکھیں جنہوں نے ترچھی نگاہ سے انہیں دیکھا اور نگاہ تنگ سے انہیں دیکھا تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ اس مقام تک پہنچے ہیں، نگاہ تنگ سے نہ دیکھ اس کی الہی کو، یہ بے گناہ ہے سرمایہ الہداری۔ لہذا جب یہ اتنے عظیم ہے تو جس چہار دیواری میں یہ پڑھتے ہیں وہ چہار دیواری کتنی محترم ہے، اور جن اساتذہ سے علم حاصل کرتے ہیں وہ اساتذہ کتنے قابل ستائش ہیں، قابل تعریف ہیں، لائق احترام ہیں۔ اللہ رب العزت ان میں سے ہر ایک کی قربانیوں کو بے حد قبول فرمائے اور اپنی شایان شان بدلہ عنایت فرمائے۔ حضرت مولانا اسلام الحق صاحب مقدس اللہ العالی ابھی بھی تشریف رکھ رہے ہیں، بیان ان کا ہو چکا لیکن حضرت مفتی صاحب کا بھی بیان سماعت کیا، اور پھر اس کے بعد ان طلبہ کے سروں پر دستار بھی باندھی اور انہیں محبت کی نگاہ سے دیکھ بھی رہے ہیں۔ جس طریقے سے آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ منظر عوام کے لیے خوشنما ہے، نہیں، بلکہ خواص کے لیے اور علماء کے لیے بھی یہ منظر قابل فخر ہے، خوشنما ہے، قابل رشک ہے۔ اللہ رب العزت ہم میں سے ہر ایک کی اولاد کو حافظ قرآن بنائے اور حافظ قرآن بنانے کی فکر ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما دے، عالم دین بنانے کی فکر ہم میں سے ہر ایک کے دلوں کے اندر پیدا فرما دے، اس کی اہمیت کو ہمارے دل کے اندر جاگزی فرما دے، اس کی قیمت کو ہمیں سمجھا دے۔ باری تعالیٰ نے ہمارے لیے کہنے لگے ایک لڑکے کے بارے میں کہ مولانا یہ لڑکا بدت گیا تھا اور یہ پچھل گیا تھا اور بالکل آنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن قیمتی لڑکا تھا، ذہین تھا، فکر ہوئی تو اسے بنایا گیا، سمجھایا گیا۔ خود انہوں نے کہا کہ میں نے آدھا آدھا پارا سننا شروع کیا کہ نہیں تم مجھے سناؤ۔ وہ رکن ہے، مدرسے سے باہر ہے، مدرسے کے متعلق ہے لیکن مدرسے سے باہر اکثر و بیشتر ان کے اوقات گزرتے ہیں، مدرسے کی نگرانی کے طور پر وہ آتے ہیں، لیکن کس درجہ انہوں نے خیال کیا ہے تو ایک ایک بچے کو منایا جاتا ہے۔ کبھی بچہ روزگار ہو کر کے بات کرتا ہے، کبھی بچہ بھاگ جاتا ہے، راز اختیار کرتا ہے، لیکن اسے منایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے۔ بعض مرتبہ تو پیشانی کی رگیں پھولنے لگتی ہیں، اور کیوں پھولتی ہیں جانتے ہیں؟ ایک خواہ نکالنے کے چکر میں دماغ پھٹنے لگتا ہے، ایک خواب نکالنے کے چکر میں دماغ پھٹنے لگتا ہے، ایک بات نکالنے کے چکر میں زبان درد کرنے لگتی ہے اور حلق سوکھنے لگتا ہے۔ ایسے ہی نہیں ہے، اس مقام تک پہنچے ہیں، اور جانتے ہیں کہاں تک پہنچے ہیں؟ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کئی طلبہ نیچے نہ اترے، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حامل القرآن حامل لواء الاسلام فمن اکرمہ اکرمہ اللہ ومن اہانہ فعلیہ لعنۃ اللہ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے جو قرآن کو سینے کے اندر محفوظ کیا ہے، انہوں نے اسلام کے جھنڈے کو اٹھایا ہے، حامل القرآن حامل لواء الاسلام، یہ حافظ قرآن لواء اسلام یعنی اسلام کے جھنڈے کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ فمن اکرمہ اکرمہ اللہ، جنہوں نے ان کا اکرام کیا، انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا، محبت کی نگاہ سے دیکھا، انہوں نے اللہ کا اکرام کیا، اللہ کی تعظیم کی۔ اور یاد رکھیں جنہوں نے ترچھی نگاہ سے انہیں دیکھا اور نگاہ تنگ سے انہیں دیکھا تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ اس مقام تک پہنچے ہیں، نگاہ تنگ سے نہ دیکھ اس کی الہی کو، یہ بے گناہ ہے سرمایہ الہداری۔ لہذا جب یہ اتنے عظیم ہے تو جس چہار دیواری میں یہ پڑھتے ہیں وہ چہار دیواری کتنی محترم ہے، اور جن اساتذہ سے علم حاصل کرتے ہیں وہ اساتذہ کتنے قابل ستائش ہیں، قابل تعریف ہیں، لائق احترام ہیں۔ اللہ رب العزت ان میں سے ہر ایک کی قربانیوں کو بے حد قبول فرمائے اور اپنی شایان شان بدلہ عنایت فرمائے۔ حضرت مولانا اسلام الحق صاحب مقدس اللہ العالی ابھی بھی تشریف رکھ رہے ہیں، بیان ان کا ہو چکا لیکن حضرت مفتی صاحب کا بھی بیان سماعت کیا، اور پھر اس کے بعد ان طلبہ کے سروں پر دستار بھی باندھی
اور انہیں محبت کی نگاہ سے دیکھ بھی رہے ہیں، جس طریقے سے آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ منظر عوام کے لیے خوشنما ہے، نہیں، بلکہ خواص کے لیے اور علماء کے لیے بھی یہ منظر قابل فخر ہے، خوشنما ہے، قابل رشک ہے۔ اللہ رب العزت ہم میں سے ہر ایک کی اولاد کو حافظ قرآن بنائے، اور حافظ قرآن بنانے کی فکر ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما دے، عالم دین بنانے کی فکر ہم میں سے ہر ایک کے دلوں کے اندر پیدا فرما دے، اس کی اہمیت کو ہمارے دل کے اندر جاگزی فرما دے، اس کی قیمت کو ہمیں سمجھا دے۔ باری تعالیٰ نے ہمارے لیے